اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لمقدم ترابہ الفداء ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ جمیعا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین حجت ابن الحسن صاحب الامر کی بارگاہ میں تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہوئے اپنے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، تیزی کے ساتھ یہ ایام گزرتے چلے جا رہے ہیں اور ہم ذکر کر رہے ہیں مقصد حسینیت کی حقیقت اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ عزاداریاں جو 1400 سال سے جاری و ساری ہیں اور جاری و ساری رہیں گی، جس کا حکم ہمیں ائمہ طاہرین علیہم السلام کی تعلیمات سے سمجھ میں آتا ہے، ان کی سیرت طیبہ پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں ہر امام نے اس کا اہتمام کیا اور لوگوں کو تشویق و ترغیب دلائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد حسین زندہ رہے، اس لیے کہ کربلا کا پیغام دنیا تک پہنچے، ظاہری طور پر دیکھنے والی نگاہ اگر کوتاہ بین ہو، اگر حقیقی معرفت نہ رکھتی ہو تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ کربلا میں ایک لشکر پورے کا پورا مارا گیا اور دوسرے لشکر سے فتح کی شادیانے بجتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن بصیرت چاہیے۔ ایک بار پھر عرض کروں گی، پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ بصیرت زینبی عنایت فرمائے کہ جنہوں نے یہ فرمایا ما رأیت الا جمیلا، زینب نے جو کچھ دیکھا وہ خوبصورت تھا، اس میں حسن تھا، اس میں جمال تھا۔ ناظرین گرامی، امام حسین علیہ السلام کی شخصیت حق و حقیقت کا ستون ہے اور پوری انسانی تاریخ میں تمام تر اعلیٰ اقدار کے لیے اسوہ کامل تھی اور رہے گی۔ ذکر تحریک امام عالی مقام دراصل عدالت اور حقانیت کی پاکیزگی کو بیان کرتا ہے اور در حقیقت توحید کی حرمت کو پامال کرنے والوں کے خلاف بغاوت کا ذکر ہے۔ حسین نے حکومت کے خلاف قیام نہیں کیا، بلکہ ان کے خلاف قیام کیا ہے کہ جو توحید کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ یہ تحریک اہل بیت اطہار علیہم السلام اور اولیاء کرام کے کیمپ کا دفاع کرتی ہے۔ اس تحریک کا ذکر
پروردگار، انبیاء اور خاندان وحی و نبوت سے عشق کا ذکر ہے۔ یہ تحریک تاریخ کے ستمگر حکمرانوں کے خلاف نبوی حکومت کو نمایاں کرتی ہے۔ اس تحریک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں انسانی غیرت، حریت، شجاعت اور استقلال کا مقام کیا ہے۔ اس تحریک کا ذکر زمانے میں پرچم توحید اور علم آزادی کو بلند کرتا ہے۔ اہل بیت اطہار کی تاریخ میں اور شیعہ تاریخ اور روایات میں عاشورائے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور نینوا انسانی تاریخ کا ایک عظیم ترین واقعہ ہے اور انسانی تربیت کی ایک بہت بڑی دانشگاہ ہے۔ انسانی تربیت کے لیے ایک یونیورسٹی ہے، ایک درسگاہ ہے، اور یہ ایسی دانشگاہ ہے کہ یہاں داخلے کے لیے کوئی عمر کی پابندی نہیں ہے۔ کس رنگ، کس نسل سے تعلق رکھتے ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو چاہتا ہے پیغام سید الشہداء کو سمجھے، وہ آ کر اس میں ایڈمیشن لے سکتا ہے۔ شیعوں کے تیسرے امام، نواسۂ رسول، سرزمین کربلا کے شہید حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سعار اللہ ہیں۔ گویا سید الشہداء کا دین میں مقام ایسے ہے جس طرح انسانی بدن میں دوڑتا ہوا خون ہو۔ عاشورہ کی عظیم تحریک فداکاری اور جانفشانی سے مجسم ہوتی ہے۔ اس تحریک میں انسانی تاریخ کو شجاعت، دلاوری، ایثار سے سرشار کیا ہے اور انسان کو عزت، افتخار اور آزادی کا عظیم ترین درس دیا ہے۔ اس تحریک نے اپنے خون سے اسلام کے تازہ نخل کی آبیاری کی ہے اور امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حق طلبی اور بیداری کے عنوان سے تحریک امام حسین علیہ السلام نے اتمام حجت کی ہے۔ سید الشہداء اور آپ کے اصحاب و انصار کی شہادت کے بعد سرزمین کربلا اہل معرفت کے لیے مینارہ نور کی حیثیت اختیار کر گئی، اور اس کے بعد آزادی و عدالت کے لیے جتنی تحریکیں اٹھیں ان کا سرچشمہ عاشورہ تھا۔ عاشورہ نے ان کو بیداری دی، عاشورہ نے ان کو جرأت بخشی تاکہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر آواز بلند کر سکیں۔ یہ جمال ہے عاشورہ کا۔ شیعہ تمدن و روایات میں عاشورہ مصیبت عظمیٰ ہے۔ کیونکہ اس روز تاریخ کا انتہائی فجیع واقعہ پیش آیا اور خاندان پیغمبر پر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی۔ شیعہ نقطہ نگاہ یہ ہے کہ اہل بہشت ہیں وہ لوگ جو اس دن عزاداری سید الشہداء کرتے ہیں اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوگواری کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دن چاہنے والے
اپنے دنیا کے تمام تر امور کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کہ چاہنے والے کبھی گھروں میں نہیں بیٹھتے، کوئی زندگی کے معمول کا کام، سارا شیڈول تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ مہینہ شروع ہوتے ہی عاشقان حسینی اسی طرح نظر آتے ہیں، لیکن عاشورہ اگر حتیٰ کسی کے گھر میں موت ہو جائے تو ایام محرم میں ایک دوسرے کو تسلیت دینے نہیں جاتے، اس لیے کہ یہ حسین پر رونے کے دن ہیں۔ کسی کے گھر اپنوں کے لیے صف عزا نہیں بچتی، اس لیے کہ اصل اپنے ہمارے وہ ہیں، اور ان کے غم کے سامنے ہمیں ذاتی دکھ دکھائی نہیں دیتے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ عاشورہ حق و باطل کی مارکہ آرائی کے اوج کا دن ہے، اور عقیدہ و ایمان کی راہ میں جان بازی کا دن ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جو مکتب تشیع کے بانی تصور کیے جاتے ہیں، آپ کی نظر میں امام زمانہ علیہ السلام جن کے ہاتھوں اسلام کی آخری حقیقت آشکار ہوگی انشاءاللہ، اور دین پروردگار کی عملی صورت کا کامل ترین ظہور ہوگا، اور انشاءاللہ وہ آ کر خون امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لیں گے۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ محرم کا احترام کرتے تھے اور جنگ کرنے سے پرہیز کرتے تھے، لیکن ظالموں نے اسی محرم کے مہینے میں ہمارا خون بہایا، ہماری حد کے حرمت کی، ہمارے بچوں اور خواتین کو اسیر کیا، ہمارے خیموں کو جلایا گیا، تبرکات کی لوٹ مار کی گئی۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر کی ذریت کا احترام نہ کیا گیا، حضرت کی عطرت کا خیال نہ رکھا گیا۔ یہ کلمہ گو کس طرح سے نبی کے پیغام کو بھول گئے اور آل رسول پر ظلم و ستم کی ساری حدیں پار ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی تحریک نے پیغمبر اسلام کے دین کا احیاء کیا، اور اس مطلب کو نبی اکرم سے بہتر کسی نے بیان نہیں کیا کہ وہ نورانی فرمان جب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ جو چشم بصیرت رکھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ پیغمبر کا کوئی کلام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، پیغمبر کا کوئی لفظ جو زبان سے نکلتا ہے وہ در حقیقت لسان اللہ ہے۔ میں دوبارہ دہراتی ہوں، حسین منی و انا من الحسین۔ اگر ظاہری رشتے دیکھے جائیں تو حسین و منی سمجھ میں آتا ہے، لیکن انا من الحسین یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ حسین ہی ہے جو میرے دین کو بچانے کے لیے، اس امر کے احیاء کے لیے ایسی بے نظیر قربانیاں دے گا کہ جو نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد
کسی میں توان ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن کس انداز میں پروردگار کی رضا میں راضی ہو کر جو کچھ سید الشہداء کے پاس تھا وہ خرچ کر دیا، لیکن نانا کے دین کو بچا لیا۔ کربلا کی تحریک تاریخ میں ایک واقعہ کے طور پر ظاہر ہوئی، لیکن اس کے اندر کئی مضامین ہیں، کئی معانی، کئی مفاہیم اس میں نہفتہ اور پوشیدہ ہیں، جو اس تحریک کو تاریخ کے دیگر حوادث اور خونی واقعات سے ممتاز کرتی ہے۔ کئی جگہوں پر خون بہے، آج بھی بہہ رہے ہیں، لیکن فرق ہے کربلا کی تحریک میں اور باقی دنیا میں ہونے والے خون خرابے میں۔ اس تحریک کے انسان ساز پہلو ایسے ہیں کہ پوری اسلامی تاریخ میں دین کو پاکیزگی اور عظمت کا لباس پہناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس تحریک نے دین میں موجود شرافت، عزت، حریت، بندگی، عدالت، امامت اور حق و حقانیت کی ہمیشگی جیسے مفاہیم کو بشریت کے لیے واضح کر دیا، روشن کر دیا۔ دنیا شرافت اور عزت کسی اور چیز میں سمجھتی تھی۔ عرب کے معاشرے میں حریت طاقت والے کو نصیب ہوتی تھی، ظاہری مفہوم بیان کر رہی ہوں، لیکن حسین ابن علی نے اپنے کردار کے ساتھ بتایا کہ سچے حر کون ہوتے ہیں۔ اور ان مفاہیم کی پائیداری کو پوری انسانیت کے سامنے مولا نے پیش کیا ہے۔ کون سی اعلیٰ انسانی خصوصیات، کون سے ارفع و برتر کمالات ہیں کہ جو عاشورہ حسینی میں نظر نہ آتے ہوں۔ آپ کی شخصیت معلم حریت، بندگی کا کامل نمونہ، حقیقت کا علمبردار، عزت و شرافت کا کامل مظہر، رحمت و رأفت کا استاد کامل، جہاد فی سبیل اللہ کا نمونہ عمل ہے۔ اور 10 محرم کے اوج و کمال کے دن ہے۔ یہ ایسی عظیم دانشگاہ کی حیثیت رکھتے ہیں یہ ایام، تاریخ بشر کے ایسے پیاسے جو ایثار و قربانی، عزت و عظمت، علم و فکر، فصاحت و بلاغت، تواضع و انکساری، حلم و متانت، تعاون و نصرت جیسے بڑے بڑے مفاہیم کو تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ جو بھی پیاسے ہیں، جو ان چیزوں کے متلاشی ہیں، آؤ اس عظیم دانشگاہ سے آ کر حاصل کرو۔ ہر چیز کا جلوہ ادھر دکھائی دے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ بندگی اپنے اوج پر نظر آتی ہے کربلا میں۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ اور کون لائق ہے اس ٹائٹل کا کہ سرور و سالار آزادگان جہان۔ آزاد مرد ہونا ایک اعلیٰ صفت ہے کہ یہ یوں ہی حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے نفسانی مجاہدت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ریاضت اور تہجد کی ضرورت ہوتی ہے، وگرنہ یہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور ایسا انسان جو تعلقات دنیاوی میں نفسانی وابستگیوں کا اسیر ہو، جو شخص، وہ ہرگز اس راہ میں اپنی جان نچھاور نہیں کر سکتا۔ جو فرد دنیا داری میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ ساری زندگی ہوا و ہوس کے سراب کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور زندگی گزارنے کے لیے اسے ریاکاری کا لبادہ اوڑھنا پڑتا ہے اور دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے وہ بھاگتا ہے، اس کا ہم و غم نام اور نان رہ جاتا ہے، اس کی تمام تر کوشش حصول دنیا ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص کس طرح سے ان دل بستگیوں سے اپنے آپ کو رہائی دے سکتا ہے؟ لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے قبل کہ یہ دیکھیں کہ حسینی کیمپ کے سپاہی وہ بوڑھے دوست ہوں، وہ غلام ہوں، وہ جوان ہوں، وہ اہل بیت کے گھرانے کے ہوں، وہ نو مسلم ہوں، جو بھی مولا کے پرچم تلے آ گئے، پہلا درس جو ان کو دیا گیا وہ بندگی اور عبودیت کا تھا، وہ سلوک اللہ کا میدان نظر آتا ہے۔ صرف اس کو ہم اس نگاہ سے نہ دیکھیں کہ ایک فوج ہے کہ جس کو رزم کے ہنر جو ہیں وہ آتے ہیں، مقابلے کی توان رکھتے ہیں، سیاست سے آگاہ ہیں، بلکہ اس جبہے کے سپاہی خدا کا عشق اور مراتب کمال کو طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ عشق الہی سے سرشار ہیں ان کے قلوب، اور بندگی کمال مطلق کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اس طرح انسانی کمال سے متصف ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، متصف نظر آتے ہیں۔ خدا کی بندگی جو کرتا ہے وہ ہوا و ہوس اور دنیا کی اسارت سے رہا ہو جاتا ہے۔ بندہ خدا، اس کا عبد، غیر خدا کی بندگی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب حقیقت کا سورج انسان کے وجود میں چمکتا ہے تو پھر وہ تن کا اسیر نہیں رہتا، پھر وہ ماورائے مادہ حقائق کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح کا انسان اپنے وجود کو پست لوگوں کے سپرد نہیں کرتا، دنیا کا فریب نہیں کھاتا،
اور اس آخرت کو جو اسرار کی تجلی گاہ ہو، اسرار الہی کی تجلی گاہ، اس کو اس ناچیز اور قلیل سی دنیا کے عوض میں سیل نہیں کرتا، نہیں بھیجتا۔ مکتب امام حسین علیہ السلام میں آزادی صرف ایک سیاسی ارادہ نہیں ہے، بلکہ نفس کی تربیت اور ایمان کی مجاہدت کا نام ہے۔ حسین اس امام کا بیٹا ہے کہ جنہوں نے حریت علوی کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا کہ آزاد نہیں ہے وہ جو دنیا کے حلق میں ایک لقمہ طعام کو پھینک دے۔ کہاں پر پھینک دے؟ چھوڑ دے اس کی حالت پہ۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ تمہاری جانوں کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں، اس کے سوا اس کو مت بیچو۔ یہ زندگی جو کہ ایک سرمایہ ہے، یہ حیات جو کہ ایک سرمایہ ہے، جس کی تفسیر فخر رازی جیسا مفسر لکھتا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے سورہ مبارکہ عصر کا ہے کہ آیہ مجیدہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، تو کہا کہ اس آیت کی تفسیر اس شخص کی زبانی سمجھ میں آتی ہے کہ جو برف بیچتا ہے، برف، یخ، اور چیخ چیخ کے پکار رہا ہے کہ رحم کرو اس پر کہ جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے۔ تو یہ زندگی، یہ عمر ایک ایسا سرمایہ ہے کہ ہر آنے والا وقت اس کو ختم کرتا جا رہا ہے۔ ہر آنے والا سانس موت کی طرف ایک سانس ہے۔ تو اس سرمایہ کو اگر ٹائم پر اور درست ہاتھوں میں بیچ دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ نفع کا سودا کیا ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ تمہاری جانوں کا بہا صرف بہشت، صرف جنت ہے، اس سے کم پر سودا نہ کرو۔ اور یقیناً اس کا نتیجہ یہی ہے کہ پھر غیر خدا کا بندہ انسان نہ بنے۔ قد جعلک اللہ حرا، خدا نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے۔ اور انسانی کمالات کو انسان نے حاصل کرنا ہو تو پھر دنیاوی تعلقات سے تعلق توڑنا پڑے گا۔ بہت سارے ایسی وابستگیاں کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ چھٹ نہیں سکتی، ان کو کینچی کرنا پڑے گا۔ مولا فرماتے ہیں کچھ لوگ طمع کی وجہ سے، جنت کی طمع کی وجہ سے اس کی عبادت کرتے ہیں جنت کے شوق میں۔ یہ تاجروں کی عبادت ہے کہ ہم عبادت کریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ اور کچھ لوگ آگ کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، بس یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ اور کچھ لوگ خدا کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کر سکیں، تو یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ بس خود عبودیت کے مراحل ہیں، اس کے مراتب ہیں کہ انسان یہ دیکھے کہ میں کس مرحلے پر کھڑا ہوں۔ اگر میں اس کی بارگاہ میں اپنا سر جھکاؤں
تو کیا واقعی میں اتنی معرفت حاصل کر کے سر سجدے میں رکھا ہے میں نے کہ میں دیکھوں لائق حمد و ستائش ہے وہ، میرا معبود وہ ہے جو لائق عبادت ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہر مرحلے پر ہمیں عبد حقیقی ہونے کی دعوت دے رہے ہیں، اپنے اقوال کے ذریعے، اپنے فرامین کے ذریعے، اپنے اعمال و رفتار و کردار کے ذریعے۔ مولا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو خداوند متعال کی جس کی یاد عظیم ہے، ان اللہ جل ذکرہ، خداوند متعال کے جس کی یاد، جس کا ذکر عظیم ہے، پروردگار نے بندوں کو نہیں خلق کیا مگر اس لیے کہ اسے پہچانیں، اور جب اس کو پہچان لیں تو پھر اس کی بندگی کریں، اور جب اس کی بندگی کریں گے تو پھر غیر اللہ کی بندگی سے رہائی مل جائے گی۔ وہ جو ایک سجدہ کیا کہتے ہیں کہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے، وہ انسان کو 1000 سجدوں سے رہا کر دیتا ہے۔ تو اس حدیث مبارک سے امام علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا ملتا ہے کہ آزادگی عبودیت سے، اور عبودیت معرفت سے حاصل ہوتی ہے۔ ہم دعائے عرفہ میں دیکھتے ہیں کہ مولا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے کس انداز میں کتنی عجیب و غریب اور خوبصورت تعابیر ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ، اس کی نعمتیں، خشیت پروردگار، یہ سب جو ملتا ہے اس کا مطلب ہے ان کی روح اور جان سے الفاظ نکلتے ہیں اور ادا ہوتے ہیں، اور اس انداز میں پروردگار کی بندگی کرتے ہیں، اس کے سامنے راز و نیاز کرتے ہوئے، حتیٰ ہمیں ملتا ہے کہ جب دعائے عرفہ کے پڑھنے کے موقع پر راوی نے کہا کہ اس انداز میں مولا دعا پڑھ رہے ہیں کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی، زمین گیلی ہو گئی، کپڑے گیلے ہو گئے، اور مولا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کربلا میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب یہ احساس ہوا کہ دشمن کی سپاہ جو ہے وہ آج رات حملہ کرنا چاہتی ہے، اور حضرت عباس علمدار کو بھیجا گیا کہ ایک رات کی مہلت لی جائے۔ یقیناً اس کے باطن کے حوالے سے ہم اشارہ کر چکے کہ وہ مہلت در حقیقت دی گئی تھی، لیکن وہ امام کہ جس کی ساری زندگی عبادت میں گزری، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ہجرت کر رہے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنا گھر بار، اپنا وطن چھوڑ کر آئے ہیں، کیا وہ سب عبادت نہ تھا؟ لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ آخری رات بھی چاہتے ہیں کہ حسین اور ان کے ساتھی قرآن پڑھیں، نماز میں وقت گزاریں، اور فرمایا فَهُوَ يَعْلَمُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أُحِبُّ الصَّلَاةَ لَهُ وَتِلَاوَةُ كِتَابِهِ وَكَثْرَةُ الدُّعَاء وَالِاسْتِغْفَارِ۔ اللہ اکبر! آج جو لوگ ممبروں پر کھڑے ہو کر بعض استعمار کیے پیدا کی ہوئی زبان استعمال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نماز ضروری نہیں، سن لو،
شب عاشور حسین ابن علی کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا جانتا ہے کہ میں نماز پڑھنے کو، میں قرآن کی تلاوت کو، کثرت دعا کو، طلب استغفار کو کس قدر دوست رکھتا ہوں۔ احبو، میں دوست رکھتا ہوں۔ اور اس طرح سے اس رات کی مہلت لی گئی اور ایک مزید رات۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کی ساری زندگی عبادت میں گزری ہے۔ اور پھر اب دیکھیں جمال عاشورہ، پیغام عاشورہ کہ راوی یہ کہتا ہے کہ حسینی لشکر سے دعا و مناجات کی آوازیں اس طرح سے آ رہی تھیں۔ یہ سوچنے کی باتیں ہیں ناظرین محترم، یہ ہم یہاں تاریخ بیان نہیں کر رہے، ہم اس مکتب سے تربیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہا کہ لشکر خیام سید الشہداء سے راز و نیاز اور مناجات کی آوازیں اس طرح سے آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھیوں کی آوازیں ہوں۔ کہیں کوئی رکوع میں تھا، کوئی گروہ جو ہے وہ سجدے میں تھا، کچھ کھڑے تھے، کچھ بیٹھے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں آخری جلوہ بندگی کا کہ جب نماز کا وقت آتا ہے کس طرح سے سعید اور زہیر، کس طرح سے ساتھی آگے کھڑے ہوتے ہیں اور امام علیہ الصلوۃ والسلام میدان کربلا میں تیروں کی بوچھاڑ میں نماز ادا کرتے ہیں۔ آج حق ہے اور الحمدللہ چاہنے والے مولا کی سیرت پر عمل کرتے ہیں۔ آج دنیا دیکھ لے کہ حسینی جس وقت نماز کا وقت آتا ہے، ماتم کرتے ہوئے، گریہ کرتے ہوئے، عزاداری کرتے ہوئے جہاں پر موجود ہوں وہاں پر نماز ادا کرتے ہیں اور سنت حسین ابن علی کا احیاء کرتے ہیں۔ اور یہی پیغام ہے کہ اے یزید، تو نے یہ سب مٹانے کی کوشش کی تھی، آج بھی دیکھ لو دین مصطفیٰ زندہ ہے، اس کی تعلیمات زندہ ہیں۔ آج بھی حسین کی طرح سر سجدے میں رکھ کر اپنی بندگی اور عبودیت کی منزل دکھا رہے ہیں کہ کس انداز میں ہمارے مولا نے میدان جنگ میں نماز ادا کی اور باوفا ساتھیوں نے تیروں کو اپنے بدن پر روکا، اور نماز کے بعد پھر یہ جاننا چاہا مولا کیا ہم نے وفا کی، اور مولا نے ان کو دعا دی۔ اور پھر ہمیں یہ ملتا ہے کہ سید الشہداء نے بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے یہ کہا کہ بہن زینب، نماز شب میں بھائی کو یاد رکھنا۔ آؤ تاریخ کے ورق پلٹ کر دیکھو، زینب کبریٰ نے شام غریبہ تو سب زندہ تھے نا، ہر کسی کے پاس اس کا وارث تھا، ماؤں کے پاس بیٹے تھے، بہنوں کے پاس بھائی تھے، بیویوں کے شوہر تھے، لہٰذا عبادت کی۔ کیا اگلے دن عبادت نہیں کی؟ حتیٰ شام غریباں بی بی زینب کبریٰ کی نماز شب ترک نہیں ہوئی جو واجب نہیں ہے۔ سید سجاد، سید الساجدین،
ایک عالم دین کا جملہ نقل کرتی ہوں، فرمایا کہ جب ایک دن میں پورا گلستان اجڑ جائے، آنکھوں کے سامنے 18 یوسف شہید ہوتے دیکھے، خیمے جلتے دیکھے، سکینہ کو تماچے لگتے دیکھے، اور سید سجاد رات کو سجدے میں سر رکھیں اور صبح اٹھائیں، تب سید سجاد ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی نے سارے راستے میں واجب نہیں، مستحب نمازوں کو ترک نہیں کیا۔ اور یہاں پر میں بیان کرنا چاہوں گی وہ واقعہ جو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے چوتھے امام، قیدی امام نے پھوپھی کو دیکھا کہ بیٹھ کر نماز ادا کر رہی ہیں، نماز مستحب بھی، تو ایک جملہ کہا پھوپھی اماں آپ نے تو شام غریباں بھی کھڑے ہو کر پڑھی تھی، نماز کو کھڑے ہو کر ادا کیا تھا، تو اب بیٹھ کر۔ کہا بیٹا یزید کے ہاں سے کھانا پانی اتنا کم آتا ہے کہ میں بچوں کو دے دیتی ہوں، یعنی ضعف کا اس قدر غلبہ ہے۔ اندازہ لگائیے کہ وہ خاندان ہے کہ جو عبادت میں اس قدر کوشاں نظر آتا ہے، اگرچہ میں ایک بار پھر دہراؤں گی کہ ان کا ہر قدم عبادت۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبودیت کا اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ جو وہ حکم دے اس پر انسان راضی رہے اور صبر اختیار کرے اور سر جھکائے رکھے، اور یقیناً کوئی ایک مرحلہ ایسا نظر نہیں آتا کہ اسارا نے گلہ کیا ہو، پروردگار عالم کی ذات سے شکوہ کیا ہو، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہم نے بیان کیا گویا مولا کی عطا کی ہوئی معرفت کے مطابق بندگی اور عبودیت کے بحر بے کراں سے ہمیں چند قطرے ہیں جو سمجھ میں آئے اور ہم نے اپنے دامن میں سمیٹ لیے۔ ورنہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کی فضیلتوں کو درک کر سکیں۔ بندگی کا وہ عظیم مفہوم جو امام عالی مقام نے، جو امام حریت نے کربلا کے میدان میں پیش کیا، بندگی کا وہ عظیم مفہوم کربلا ہے، جمال کربلا ہے، جمال عاشورہ ہے، کہ جس نے تمام تر انسانی فضیلتوں کو اس انداز میں پیش کیا ہے۔ ناظرین محترم، وقت تمام ہوا اور گفتگو ابھی باقی ہے۔ آج ہمیں جناب ابو الفضل العباس کا ذکر کرنا ہے، حسین کا وہ کڑیل جوان بھائی جو شجاعت ہاشمیہ اور کلابیہ کا وارث ہے، قمر بنی ہاشم، شہنشاہ وفا، باب الحوائج، کربلا والوں کا مشکل کشا، شیر خدا کا شیر، سکائے سکینہ، غریبوں کا سہارا، شجاعت کا مینارہ، بے کسوں کی آس، پردوں کا محافظ، علمدار حسین
آج ہمیں ان سے توسل کرنا ہے۔ باب الحوائج کا مطلب وہ دروازہ کہ جہاں دعا رد نہیں ہوتی، اور یہ ایسی ہستیاں ہیں جو بن مانگے بہت کچھ دینے کی عادی ہیں، لیکن اگر کچھ مانگنا ہے تو آؤ آج در عباس پر چلتے ہیں، آج ام البنین کو اس کے اس جوان بیٹے کا پرسہ دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، عزاداران محترم، 21 رمضان کی شب مولا کائنات نے بیٹے کو ایک وصیت کی تھی، ولدی ان کان یوم عاشوراء و دخلت المشرعہ ایاک ان تشرب الماء و اخوک الحسین تشان، بیٹا فرات پر قابض ہو جاؤ گے، کہیں پانی نہ پینا، تیرا بھائی پیاسا ہو۔ اور پھر ساری زندگی وفا نبھائی۔ بچپن میں ماں اور باپ نے جو سمجھا دیا تھا، ساری زندگی عباس اس پر قائم رہے، اور یہ دیکھا کہ یہ آقا زادے ہیں، یہ آل رسول ہیں، اور میں علی کا بیٹا ہوں، ہم غلام ہیں، یہ آقا ہیں۔ دنیا نے دیکھا کہ میرے مولا عباس نے ہر لحظہ اپنے مولا حسین سے وفا نبھائی۔ عزاداران سید الشہداء، کتنا سخت امتحان ہے۔ دلاور عباس غیرت مند شجاع کہ دیکھے سکینہ العطش کر رہی ہو مگر خاموشی کا حکم ہے، بچے خالی کوزے لے کر پھریں، عباس خاموش۔ امام باقر کا چہرہ کملایا ہوا نظر آئے لیکن خاموش۔ یہ خاموشی وفائے عباس ہے، کیونکہ اجازت کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتے۔ اس کو کہتے ہیں عبدیت کا حقیقی رنگ، اور یہی جمال عاشورہ ہے۔ اے آج کے نوجوان سن، تجھے اپنی مرضی کے مطابق کچھ ادا نہیں کرنا، بلکہ جو امام کا حکم ہے اس کی اطاعت کرنا ہے۔ عاشور کی غمگین صبح نمودار ہوئی۔ اب حسین ابن علی نے علم دے کر عباس کے پاؤں میں زنجیر ڈال دی۔ لاشوں پہ لاشیں آتے رہیں اور عباس دیکھتا رہے۔ کتنا مشکل امتحان ہے۔ علی کا غیور بیٹا، علی کے غیور بیٹے کا غیور دل، تصور نہیں کر سکتا کوئی کہ کیسے کیسے امتحان دے کر اطاعت و معرفت کا امتحان کا مقام دنیا کو دکھا دیا۔ کیوں نہ محمد کے لاشیں خون میں ڈوبے ہوئے آ جائیں اور عباس خاموش رہیں، قاسم کا لاشا اس طرح سے آ جائے لیکن عباس خاموش ہوں۔ عزاداران سید الشہداء، عزیزوں کے لاشیں دیکھے، صبح سے دیکھ رہے ہیں لیکن علم راستہ روک رہا ہے۔ وفا کا یہ تقاضا ہے کہ جب تک مولا اجازت نہ دیں۔ ایک مرتبہ میرے مولا عباس نے دیکھا کہ اب سب شہید ہو چکے ہیں، آ کر عرض کیا آقا اب مرنے کی اجازت دیجئے، اب عباس کا سینہ پھٹ رہا ہے۔ امام حسین نے جھانکا، گریہ کیا اور ارشاد فرماتے ہیں بھیا انتا صاحب لوائی، ارے تو میرے لشکر کا علمدار ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گی آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کے علمدار عباس ہیں؟ بس ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ اچھا جاؤ بچوں کے لیے پانی لے آؤ۔ میرا دل کہتا ہے سکینہ نے بچوں کو جمع کیا ہوگا اور اپنی مشک لا کر چچا کو دی ہوگی اور بچوں سے کہا ہوگا بچوں کوزے لے کر آ جاؤ، میرے چچا پانی لینے جا رہے ہیں۔ عزادارو، میں علامہ نکن مرحوم سے نقل کر رہی ہوں کہ بیان کرتے ہیں عباس خدا حافظی کے لیے زینب کے خیمے میں آئے۔ بی بی زینب کہتی ہیں بھیا جاتے ہو تو جاؤ، لیکن جاتے جاتے نانا کی ایک حدیث سن جاؤ۔ جب میں چھوٹی تھی، بچپن کا سن تھا تو نانا کی گود میں بیٹھی تھی، شانوں سے چادر ہٹی، نانا نے شانوں کے بوسے لینے شروع کیے۔
میں گھبرا گئی۔ مجھے بتایا کہ زینب ایک دن ان بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ عباس معصوم کا کلام تھا، اس لیے اس میں شک نہیں کر سکتی تھی، لیکن جب گھر بھائیوں سے بھر گیا تو میں سوچا کرتی تھی کہ جس بہن کے اتنے بھائی ہوں کس کی جرأت ہے کہ اس کے شانوں میں رسن باندھے۔ عباس آج تو جا رہا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب ان شانوں میں رسن بندھنے والی ہے۔ عزادار و مولا گئے، بڑی بہادری سے لڑے، فرات پر قابض ہو گئے، 4000 کے لشکر کو متفرق کر دیا اور ایک مرتبہ مشک سکینہ کو بھرا، چلو میں پانی لیا اور پانی لے کر گرا دیا۔ ڈوب مرنے کے لیے کافی ہے اے ظلم یزید ایک چلو پانی کا پھینکا ہوا عباس کا۔ میرے مولا نے یہ دکھا دیا کہ عقل کو میں نے ہرا دیا، عشق کا امتحان پاس ہو گیا، اس لیے کہ عشق کا تقاضا یہ ہے کہ عباس پانی نہ پیے جبکہ اس کا آقا حسین پیاسا ہو، جبکہ سکینہ کے ہونٹ خشک ہوں، جبکہ حسینی خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہوں۔ کیسے عباس پانی پی سکتا تھا؟ دل کہتا ہے کہ ایک دعا کی ہوگی، پروردگارا یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے، لیکن مجھے بتاؤ عزادارو کیا یہ ممکن ہوا؟ پہلے دایاں بازو کٹا، پھر بایاں بازو قلم ہوا، ایک سنسناتا ہوا تیر آیا، سکینہ کی آس بہہ گئی۔ اب عباس کیا کرے گا خیام میں جا کر؟ ایک مرتبہ ایک ظالم نے آہنی گرز مارا، آقا کو آخری سلام کیا، اور پھر جب میرے مولا پہنچے ہیں تو کہا مولا میری خواہش ہے میری لاش کو خیموں میں نہ لے جانا۔ 2 وجوہات بیان کرتے ہیں، ایک یہ کہ میں تیرے لشکر کا علمدار تھا، اگر میری لاش خیموں میں جائے گی تو بیویوں کا حوصلہ پست ہو جائے گا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عباس سکینہ سے شرمندہ ہے۔ میں کہوں گی ایک اور وجہ بھی تھی، عباس جانتے ہیں کہ میرا آقا صبح سے لاشوں پہ لاشیں اٹھا کر تھک چکا، اب میں کوئی زحمت نہیں دینا چاہتا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔